15 اگست 1947 کو ہندوستان میں جس مذہبی عبادت گاہ کی، جس ورشپ پیلیس کی جو حیثیت تھی، ہمیشہ اس کی وہی حیثیت باقی رہے گی۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ 15 اگست 1947 کو جو عبادت گاہ مسجد تھی وہ ہمیشہ مسجد ہی رہے گی، خواہ اس کے بارے میں کیوں یہ دعویٰ نہ کیا جائے، تاریخ میں ہی کیوں نہ یہ بات لکھی ہو کہ وہاں پر کبھی کوئی مندر تھی، کبھی کوئی چرچ تھا یا کوئی اور عبادت گاہ تھی۔ اسی طرح 15 اگست 1947 کو جو عبادت گاہ مندر تھی وہ ہمیشہ مندر ہی رہے گی، خواہ کیوں نہ اس کے بارے میں لاکھوں مرتبہ یہ دعویٰ کر لیا جائے کہ پہلے وہاں کبھی مسجد تھی، تاریخ میں اس حقیقت کا ذکر ہو کہ وہاں مسجد تھی جسے توڑ کر مندر بنایا گیا۔ بابری مسجد کو اس سے مستثنی رکھا گیا۔ یہ قانون بنا تھا 1999 میں، اسی قانون کو کہتے ہیں 1991 ورشپ ایکٹ۔ ہندوستان کی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے یہ قانون پاس ہوا، صدر جمہوریہ نے اسے نافذ کر دیا، لیکن اب پھر اسی قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور ہندوستان کی عدالتوں نے اس قانون کے خلاف فیصلہ دیتے ہوئے بابری مسجد کے علاوہ دوسری مسجدوں پر بھی دعویٰ کرنا شروع کر دیا ہے۔ بابری مسجد کا قضیہ بہت پرانا تھا، بار بار مسلمانوں سے کہا جا رہا تھا کہ مسلمان بابری مسجد سے دستبردار ہو جائے، بابری مسجد کی جگہ رام مندر بنانے دے، اس کے بعد ہندوستان میں امن و شانتی آ جائے گی۔ مسلمانوں نے کہا کہ ہم ہر آئینی لڑائی لڑیں گے، کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، کیونکہ تاریخی سچائی یہی ہے کہ بابری مسجد شروع سے بابری مسجد ہے، کسی بھی مندر کو توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی تھی۔ 2019 میں سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا بابری مسجد رام مندر کے قضیے پر، جس میں اس بات کو واضح طور پر تسلیم کر لیا گیا کہ بابری مسجد رام مندر توڑ کر نہیں بنائی گئی تھی۔ بابری مسجد کی جگہ کسی بھی رام مندر کے ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اس کے باوجود ہندوستان میں امن اور بھائی چارہ کو باقی رکھنے کے لیے، یا کہہ لیجئے ہندو جو اکثریت میں ہیں، اکثریتی طبقہ کے دباؤ میں سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ بابری مسجد کی زمین پر رام مندر کی تعمیر کی جائے گی اور بابری مسجد کی تعمیر کے لیے الگ سے 5 ایکڑ زمین دی گئی۔ لیکن اس کے بعد لوگوں کو لگا کہ ہندوستان میں امن و سکون ہو جائے گا، بابری مسجد رام مندر جس کی وجہ سے ہندو اور مسلمانوں کے درمیان ٹینشن بنا ہوا تھا، کمیونل ماحول بنا ہوا تھا، دسیوں فسادات ہوئے، ہزاروں جانیں گئی، اب وہ معاملہ ختم ہو گیا ہے۔ لوگوں نے یہی سوچا، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ وہ لوگ جن کی فطرت میں تشدد ہے، وہ لوگ جن کی فطرت میں ہندو مسلمانوں کو آپس میں لڑانا ہے، جن کی زندگی کا اتہاس ہی ہے ہندو مسلمان کرنا، انہوں نے اب دوسری مسجدوں کا قضیہ شروع کر دیا ہے۔ 1992 میں جب بابری مسجد شہید کی گئی تو ان سنگھیوں نے نعرہ دیا تھا، بابری مسجد یعنی اجودھیا ابھی جھانکی ہے، کاشی متھرا اب باقی ہے۔ اور جیسے ہی 2019 میں بابری مسجد رام مندر قضیے پر سپریم کورٹ کا فیصلہ گیا، اب ان لوگوں نے کاشی متھرا کا مسئلہ اٹھانا شروع کر دیا ہے۔ پہلے معاملہ سول کورٹ گیا، ہائی کورٹ گیا، اور اب دوبارہ سے جھانسی کی ہے، اور اب دوبارہ سے وارانسی کی ایک سول عدالت نے، ایک سول جج نے گیان واپی مسجد کے سلسلے میں کھدائی کا حکم جاری کر دیا ہے۔ یہ فیصلہ جج کا یہ حکم سراسر 1991 ورشپ ایکٹ کے خلاف ہے۔ ہندوستان میں بابری مسجد کے علاوہ بھی کئی اور مسجدیں ہیں جن کے بارے میں ہندوؤں کا دعویٰ ہے کہ یہاں پر پہلے ٹیمپل تھا، یہاں پر پہلے مندر تھا جسے توڑ کر مسجد بنایا گیا، اور کئی طرح کی چیزیں ہیں، لیکن کوئی واضح ثبوت نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے، ان کے فرضی دعوے ہیں۔ یہی دعویٰ اجودھیا کے بارے میں تھا، جہاں پر سپریم کورٹ نے ان کے حق میں فیصلہ ضرور دیا، لیکن سپریم کورٹ میں یہ ثابت نہیں ہوا کہ وہاں پر کبھی مندر تھی یا مندر توڑ کر بابر نے مسجد بنائی تھی، نہ یہ ثابت ہو سکا کہ رام اسی جگہ پر پیدا ہوئے تھے۔ اسی طریقے سے وارانسی میں کاشی ایک جگہ ہے، وہاں ایک مسجد ہے گیان واپی مسجد، اس مسجد کے بارے میں ہندوؤں کا دعویٰ ہے کہ کاشی وشنو ٹیمپل یہاں پر تھا جسے توڑ کر کے اورنگزیب نے مسجد بنا دیا۔ اسی طرح متھرا میں عیدگاہ ہے، شاہی عیدگاہ، اس کے بارے میں ہندوؤں کا دعویٰ ہے کہ جو عیدگاہ ہے شری کرشن بھگوان کی جنم بھومی ہے۔
हालांकि मथुरा में जहां ईदगाह है वहां मंदिर मौजूद है श्री कृष्ण की, लेकिन ईदगाह के बारे में भी उन लोगों का दावा है और उस पर ये लोग इसरार कर रहे हैं कि मुसलमान इस जगह को खाली कर दे। उसी तरह ज्ञानवापी मस्जिद है वाराणसी में, काशी में, जिस मस्जिद के बारे में दावा है कि यहाँ पर विष्णु टेम्पल था जिसे तोड़कर मस्जिद बनाया गया, लेकिन 1991 वर्शिप एक्ट के मुताबिक यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को ये दोनों जगह की हैसियत मस्जिद की थी, तो अब हमेशा इसे मस्जिद ही बाकी रहना चाहिए। इस मामले को उछाला गया, पहले सिविल कोर्ट ले जाया गया, हाई कोर्ट गया मामला, और अब दोबारा से वाराणसी की अदालत ने खुदाई का हुक्म जारी कर दिया है। खुदाई के लिए जो कमेटी तश्कील दी गई है उसमें 2 मुसलमान भी शामिल है और लोग भी शामिल है। मस्जिद के नीचे खुदाई होगी, जिस तरीके से बाबरी मस्जिद में खुदाई का मामला सामने आया था, और फिर कुछ भी निकलेगा और दावा किया जाएगा कि यहाँ मंदिर के सबूत मिले हैं, और एक तरीके से नई बाबरी मस्जिद का एक कज़िया हो गया है। यानी बाबरी मस्जिद राम मंदिर वाला जो मामला हिंदुस्तान में था वो ख़त्म नहीं हुआ है, बल्कि मामला और आगे बढ़ेगा, और अब काशी मथुरा के मामले पर हिंदुस्तान में सियासत होगी, जबकि फैसला सरासर 1991 वर्शिप एक्ट के खिलाफ है और कहीं ना कहीं एक अलग मामलों में उलझाने की कोशिश है। अफसोस की बात यह है कि कोर्ट ने ऐसे मौका पर फैसला दिया है जो फैसला आइन के खिलाफ है। इस मामले में अब आगे क्या होगा, लेकिन जो कुछ है मामला बहुत दिलचस्प होगा। बीजेपी जिसने बाबरी मस्जिद के नाम पर सियासत की, सत्ता हासिल किया, अब उसे लगा कि अब ये मामला ख़त्म हो गया है, आइंदा सत्ता हासिल करना मुश्किल है, तो ज्ञानवापी और काशी मथुरा के मसले को खोल दिया गया है, और अब उस नाम पर हिंदुस्तान में लंबे अरसे तक सियासत होगी। ये बात सच है कि जब एक झूठ को 100 मरतबा आप बोलेंगे तो झूठ भी सच लगने लगेगा, और उस झूठ को झूठ साबित करना ही मुश्किल हो जाएगा। और यही हिंदुस्तान में हो रहा है। जहाँ जहाँ मस्जिदें हैं, हिंदुओं को लगता है कि इस मस्जिद को हम मंदिर में तब्दील कर दें, तो उसके ताल्लुक़ से एक फ़र्ज़ी झूठ गढ़ा जाता है, और वो झूठ इतनी बार बोला जाता है, इतने डंके के चोट पर उस झूठ को कहा जाता है कि वो झूठ लोगों को सच लगने लगता है। मौरख़ीन भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, और हिंदुस्तान में यही कुछ हो रहा है। अगले दिनों में पता नहीं किन किन मस्जिदों के बारे में दावा किया जाएगा कि वहाँ मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर थी जिसे तोड़कर मस्जिद बनाया गया। मिल्लत टाइम्स में आज इतना ही, फिर मुलाकात होगी अगले शो में। मिल्लत टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millattimes.com। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।